پرندے چہچہائیں گے، یقین محکم ہے یہ میرا، سناٹے مٹتے جائیں گے، یقین محکم ہے یہ میرا، ہسپتالوں سے نکلیں گے شفا پا کر مریض غم، باغیچے آباد ہو جائیں گے، یقین محکم ہے یہ میرا۔ امیونٹی سسٹم کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ بات اکثر کہی جاتی ہے کہ ایج کے لحاظ سے امیونٹی سسٹم مطلب اس کا ایفیکٹ مختلف ہوتا ہے، مثلا 5 سال سے کم کی عمر کے اور 50 سال سے زیادہ لوگ جو ہیں، آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ جن کی ایج 5 سال سے کم ہو یا 50 سال سے زیادہ ہو، وہ اپنے امیونٹی سسٹم کو مضبوط کرنے کے لیے کچھ خاص چیزیں بھی استعمال کر سکتے ہیں، جبکہ اس ایج میں ان کا امیونٹی سسٹم کمزور ہوتا ہے جنرل ایج کی نسبت؟ ٹھیک ہے، اس میں ایسا ہے کہ ہم اگر فطرت کو دیکھیں تو اللہ کریم نے بچے کے لیے دودھ رکھا ہے جس میں کیلشیم اور فیٹس 2 چیزیں ہیں جو بچے کی گروتھ کے ساتھ ساتھ اس کی امیونٹی کو بھی بڑھاتی ہیں۔ تو بچپن اور بڑھاپا ان کی علامات قریب قریب ہیں، تو اس لیے سب سے پہلی ضرورت تو یہ ہے کہ بچے کو اچھا دودھ دیا جائے اور بوڑھے آدمی کو اچھا دودھ ایسے مشروب کے طور پہ جیسے دار چینی ہے، سونف ہے، کوئی ایسی چیز ڈال کے دی جائے تاکہ وہ مزید خوش ذائقہ بن سکے، اس کی امیونٹی بھی بہتر ہو، اس کو قوت بھی ملے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ دونوں مریض جو کرونا کے ہیں جو ڈپریشن کے ہیں ان کے لیے ایک مخصوص بات یہ ہے کہ ان کو مرض سے دور کیا جائے۔ ہر وقت مرض انسان کو ایک اور مرض جنم دے دیتی ہے، اور یہ بہت اہم بات ہے، اور اس پہ میں چاہتا ہوں آپ بات لازمی کریں کہ ایک جس طرح مین ان ہاسپٹل ایک ہم نے کہانی پڑھی تھی، ایک بندہ ہاسپٹل میں گیا، وہ جس مرض کو بھی دیکھتا تھا وہ سمجھتا تھا شاید یہ میرے اندر موجود ہے۔ صحیح ہے، تو آج کرونا وائرس کے بہت سارے لوگ شکار نہیں ہیں، لیکن ان کے مائنڈ میں ہے کہ ہم شکار ہو چکے ہیں، مطلب تھوڑی سی کھانسی آئی روٹین میں جس طرح فلو ہو جاتا تھا، ان کے ذہن میں فوراً جاتا ہے کیونکہ مجھے بخار ہو گیا چنانچہ میں کرونا وائرس کا شکار ہوں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کس طرح اس مطلب سوچنے سے کیسے باہر آ سکتے ہیں؟ فطری طور پر انسان کو دلائل اور مثالیں دے کر ہی قائل کیا جا سکتا ہے، تو اس میں وقت کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں صرف ہنٹس دوں گا کہ جیسے ایک مشہور و معروف واقعہ ہے کہ مینڈک اور سانپ دونوں میں تکرار ہوئی کہ زہر کس میں زیادہ ہے، تو یہ ایک مشہور واقعہ ہے جو سب لوگوں کے ذہن میں ہے۔ تو مرنے والا بندہ سانپ کے زہر سے نہیں مرا، مینڈک کے کاٹنے سے مر گیا۔ تو اسی طرح امریکہ نے اس پر ریسرچ کی، یا آج سے 7 سال پہلے باقاعدہ ایک کالم میں لکھا گیا تھا کہ ایک موت کے قیدی کو انہوں نے چیئر پہ بٹھایا، اس کو باندھا، اس کے سامنے سانپ لہرایا، متعدد مرتبہ اس کو سانپ دکھایا گیا اور اسے بتا دیا گیا کہ اس سانپ سے تمہاری موت ہوگی۔ اب اسے سانپ نے نہیں کاٹا، ایک آدمی نے پیچھے سے اس کے پاؤں پر سوئی سے نشان دیا اور اس آدمی کی ڈیتھ ہو گئی۔ آپ اکثر دیکھیں کہ کسی جگہ کوئی ایسی باتیں جو دل کو خوفزدہ کریں، جیسے فائرنگ ہو رہی ہو، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جہاں فائرنگ ہو رہی ہوتی ہے وہاں تو سب بچ جاتے ہیں، دور میں بیٹھا آدمی صرف آواز سن کے مر جاتا ہے۔ تو اس موقع پر ہم نے یہی دلائل مریضوں کو دینے ہیں کہ ہر بات وہ نہیں ہے جو نظر آ رہی ہے۔ تو اس میں سب سے ضروری چیزیں یہی ہے کہ ہم اپنے آپ میں یہ قوت پیدا کریں کہ خدا نخواستہ اگر مرض لگ گئی ہے تو اس کا علاج اللہ کریم نے لکھا ہے۔ بالکل، ہم علاج کی طرف بھی آتے ہیں احتیاطی تدابیر کے بعد۔ تو ناظرین، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ ہمارا پروگرام کا خاص مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے دیکھنے والے جتنے لوگ ہیں ہم انہیں یہ بھی بتائیں کہ آپ کس طرح اس سے باہر آ سکتے ہیں، یعنی اگر کوئی شخص کرونا وائرس کا شکار ہو جاتا ہے تو ایسے شخص کو اس سے باہر آنے میں ایک بات میں ضروری کرنا چاہتا ہوں۔ ان میں ایک کامن چیز پائی گئی کہ وہ لوگ جن کو کرونا وائرس کی شکایت تھی، ان میں سے وہ لوگ جو چل کے خود ہاسپٹل گئے ان کی ریکوری کے چانسز بہت زیادہ تھے، بجائے اس کے کہ ان لوگوں کے جنہیں لے جانے میں بڑی دیر ہوئی، پولیس کو بلایا گیا، انہیں
ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाया गया एम्बुलेंस में कि आपको कोरोना है आप जाएं। यानी कि वो लोग जिनके जहन में ये था कि मैं मरना तो है लेकिन मेरी मौत कोरोना से नहीं होगी, वो यकीनन उससे बाहर आने में उन्हें बहुत हेल्प मिली। तो असर आप क्या समझते हैं कि हिकमत में कोरोना के इलाज के हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? इस सिलसिले में जो मुद्दतों से चीज़ें इस्तेमाल होती आ रही हैं, इन्फ्लुएंजा के लिए, निमोनिया के लिए, नज़ले के लिए, केरे के लिए, वही एहतियातें करनी हैं कि मरीज़ को भाप देनी है मुख्तलिफ़ चीज़ों की, मरीज़ को जुशांदे पिलाने हैं, उसको गर्म पानी पिलाना है, पानी की कमी नहीं होनी देनी कि ख़ास तौर पे अब निमोनिया का पेशेंट है वो अपनी मर्ज़ के साथ साथ पानी की कमी का भी शिकार हो जाता है। तो उसमें यह है कि गर्म पानी मरीज़ के पास होना चाहिए, उसके गले और लंग्स में जितनी भी म्यूकस है अगर वो जम नहीं जाती तो मरीज़ के मरने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। ये बड़ी ख़ास बात है। मरीज़ उसी वक्त उसकी डेथ रेट बढ़ती है जब उसकी लंग्स में मौजूद म्यूकस जम जाती है, रुक जाती है। तो उस सिलसिले में अगर किसी जगह एसी भी चल रहा है, मरीज़ ठंडा पानी भी पी रहा है तो उसकी शिफा याबी के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो घर में रहते हुए अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा परिंदे चहचहाएंगे, यकीन मुहकम है ये मेरा, सन्नाटे मिटते जाएंगे, यकीन मुहकम है ये मेरा, अस्पतालों से निकलेंगे शिफा पाकर मरीज़ गम, बागीचे आबाद हो जाएंगे, यकीन मुहकम है ये मेरा।